الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الأعلى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بکار پیش حیرانم مغفنی یا رسول اللہ پریشانم مغفنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مریض درد عصیانم مغفنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ فی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دامد دے اور قادریم نعرے یا غوث اعظم نی زنم قادریم نعرے یا غوث اعظم نی زنم جمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم نی زنم. لائق صد احترام علماء کرام میرے بزرگوں اور دوستوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا یہ مبارک سلسلہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقدس ذکر سے جاری. اور سب سے پہلے ہم نے ابو البشر سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر خیر سے اپنی اس مبارک سلسلے کا آغاز کیا. اور جب حضرت آدم کا ذکر آتا ہے تو حضرت آدم کی اس عظمت کا بھی ذکر ضرور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پر کرم فرما انہیں مسجود ملائکہ بنایا. فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا. میں مناسب جانتا ہوں کہ کچھ فرشتوں کے حوالے سے بھی ایمان اور عقیدے کی باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں، اس لیے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. اب مسلمانوں کو جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان بنیادی چیزوں میں ایک ہے فرشتوں کے وجود کا اقرار کرنا، فرشتوں کے وجود کو ماننا. ایمان مفصل میں ہم جب اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ، ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر. تو ضرورت ہے کہ ہم عوام اہل سنت کو بتائیں کہ حقیقت میں فرشتے ہیں کیا اور ان کے تعلق سے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ حقیقت میں یہ کہ فرشتوں کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتا، یہ نادیدہ ہے. اس وجہ سے بغیر دیکھی ہوئی چیز کو جاننا اور ماننا بڑا مشکل ہے. لیکن اللہ کا فرمان الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت یافتہ وہی ہے جو بے دیکھے نہیں مانتے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج کی ترقی یافتہ دور مغربی افکار و خیالات کے دلدادہ، علی گڑھی نیچری تہذیب کے پروردہ، گمراہیت کے دلدل میں دھسے ہوئے لوگ ہر چیز کو حتیٰ کہ اسلام کو بھی اپنے عقل کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ کہ ایمان نام ہے بے دیکھے مانتے. ہم نے اللہ کو مانا، فرشتوں کو مانا، رسولوں کو مانا، جنت کو مانا، جہنم کو مانا، عالم آخرت کو مانا، میدان محشر کو مانا. سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہم نے پروردگار عالم کو مانا. ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو دیکھی، سب نے دیکھی.
اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت پر وہی ہے جو دیکھ کے ایمان لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن یہ دیکھنے والے نے کہاں مان لیا؟ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا پتہ چلا۔ اس لیے ایمانیات کے بعد میں اللہ رب العزت کی ربوبیت، اس کے رسولوں کی رسالت، اس کے نبیوں کی نبوت کے ساتھ ساتھ فرشتوں کے وجود کا اقرار کرنا، یہ بھی ضروریات دین ہے۔ اور اگر ہم قرآن پاک کی آیات پر غور کریں اور احادیث طیبات پر غور کریں تو یقین کرنا پڑتا ہے کہ فرشتوں کا وجود حق ہے۔ لیکن آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا، کیسے مان لیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہر وہ چیز جسے ماننے کے لیے دیکھنا ضروری ہو تو آپ سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہوا کو کس نے دیکھا؟ آپ کے بدن میں درد ہے، درد کو کس نے دیکھا؟ آپ کے بدن میں بخار ہے، بخار کو کس نے دیکھا؟ غم کے احساس کو کس نے دیکھا؟ خوشی اور مسرت کے جذبات کو کس نے دیکھا؟ کسی نے دیکھا نہیں لیکن مانتے تو ہیں۔ پھر یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم صرف اسی کو مانیں گے جسے دیکھیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم کثیر ہیں، ہماری آنکھیں کثافت زدہ ہیں، اور جو چیزیں لطیف ہیں کثیف اور مادی چیزوں سے نظر نہیں آتی، انہی لطیف اجسام میں ایک وہ اجسام ہے جو نوری اجسام ہے، جو فرشتوں کا جسم۔ تو فرشتوں کے تعلق سے چند باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کر دیں کہ یہ فرشتے کیا ہیں۔ دراصل فرشتے نوری اجسام، ہمارا جسم مادی ہے، مادیت زدہ، ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، لیکن فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا۔ تو ہم خاکی جسم والے ہیں، فرشتے نوری جسم والے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے اور طاقت دی ہے کہ وہ جو چاہے شکل اختیار کریں۔ ہمیں اللہ نے جو شکل و صورت دے دی ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہم مرد ہیں تو مرد ہیں، ہم بچے ہیں تو بچے ہیں، بوڑھے ہیں تو بوڑھے ہیں۔ اگر کوئی آج پلاسٹک سرجری کے ذریعے، دوا کے ذریعے کسی اور کو تھوڑی بہت تبدیلی اپنے اندر کر سکتا ہے، یہ اتنی معمولی تبدیلی ہے جو نیگلیجیبل ہے، قابل نظر انداز۔ ہم اپنے وجود کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے کہ فرشتے نور سے بنے ہیں، وہ جو چاہے شکل اختیار کریں۔ وہ کبھی انسان کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں، کبھی کسی اور دوسرے جاندار کی۔ اس تعلق سے وہ مشہور واقعہ عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین کم و بیش 24,000 بار حاضر ہوئے۔ 24,000 بار کی حاضری میں کب کب کیسے کیسے حاضر ہوئے وہ تو آنے والے جانے، جن کے پاس وہ آئے وہ نبی کریم جانے۔ البتہ بعض ایسے بھی مواقع آئے، حضرت جبریل امین آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملاحظہ فرمایا اور دوسرے صحابہ کرام نے بھی اپنی مادی آنکھوں سے دیکھا۔ بہت مشہور حدیث جسے حدیث جبرائیل کے نام سے محدثین جانتے ہیں، اس کے راوی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، متعدد محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر فرمایا اور کہتے ہیں کہ ایک بار ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ ایسے میں ایک آنے والے آئے جو بہت صاف ستھرے سفید اجلے کپڑے میں، جن کے بعد انتہائی سیاہ تھی، بدن پر کپڑوں پر آثار سفر بھی ظاہر نہ تھے، ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہ تھا۔ لگتا تو یہی تھا کہ یہ یہاں کہیں نہیں کہیں سے آئے ہیں، لیکن اگر دور سے آئے ہیں تو آثار سفر بدن سے ظاہر ہونے چاہیے، وہ بھی نہیں آئے۔ سلام عرض کیا، آقا کریم علیہ السلام تسلیم نے جواب دیا، قریب طلب فرمایا۔ جب قریب ہوئے تو آقا کریم ارشاد فرماتے اور قریب آؤ اور قریب آؤ۔ اتنے قریب ہوئے کہ جب وہ تو زانو بیٹھے کہ ان کے زانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو سے مل گئے، گھٹنے سے گھٹنا مل گیا۔ یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ آنے والا مادی جسم لے کر آ رہا، گھٹنے سے گھٹنا مل گیا۔ آنے والے نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانو پہ رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔
تو سوالات میں یہی تھا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوابات عطا فرماتے رہے. ہر سوال کے جواب پر وہ یہی کہتے کہ سچ کہا آپ نے یا رسول اللہ، سچ فرمایا آپ نے یا رسول اللہ. راوی حدیث حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ہمیں حیرت بھی ہوئی کہ خود ہی سوال کر رہے ہیں اور جواب پا کر خود ہی تصدیق بھی کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے جوابات کا علم انہیں پہلے سے ہے. اس کے بعد وہ سلام کر کے رخصت کیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جانے کے بعد ارشاد فرمایا ذرا دیکھو ان کو بلا کر لاؤ. دیکھنے کے لیے گئے تو باہر کوئی نظر نہیں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے. حضرت جبریل امین انسانی شکل میں آئے اور حضرت صحابہ کرام نے دیکھا. اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام میں ایک انصاری صحابی ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی، بڑے ہی خوبصورت حسین. ان کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ اکثر حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آتے تھے تو حضرت دحیہ کی شکل میں آتے. وہ آتے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے، اپنا کام مکمل فرماتے چلے جاتے. حاضرین یہ سمجھتے کہ حضرت دحیہ آئے ہیں. جب وہ چلے جاتے تو آقا فرماتے کہ یہ جبرائیل کے جو آئے تھے اللہ کا پیغام لے کر. اس طریقے سے بہت ساری روایتیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے نوری جسم ہیں. قرآن سے یہ ثابت، احادیث سے ثابت کہ فرشتے نوری جسم ہیں، لیکن اللہ نے انہیں یہ طاقت اور اختیار دیا کہ وہ جس شکل میں چاہے تبدیل انسان کی شکل میں دیا. اور ان کے تعلق سے جب یہ بات واضح ہوئی کہ وہ اپنی شکلیں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں، تو یہیں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اگر ہم اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور اکرم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل نور ہے، بشریت ان کا لباس ہے، عالم بشریت میں لباس بشریت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر وہ نور تھے تو دکھائی کیسے دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر حضرت جبرائیل نور ہے وہ دکھائی کیسے دے رہے تھے. نور کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے جس شکل میں بھیجا اس شکل کی ساری خوبیوں کے ساتھ بھیجا. حضرت جبرائیل امین نور ہے، لیکن جب حضرت دحیہ کی شکل میں یا جیتی اور انسان کی شکل میں آئے تو کپڑے پہن کر آئے تھے اور سر کے اوپر باقاعدہ بال تھے کالے رنگ کے تھے، گورا رنگ کالا بال، دانت آنکھ ناک کان سر، اور انسان کی شکل میں ایک بار اور آئے تھے. بات یاد آئی تو عرض کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بہت ہی مہمان نواز تھے. بغیر مہمان کے کھانا ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. ایک دن مہمانوں کے انتظار میں بہت دور تک گئے، جو مہمان آئے تو دو مہمان تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دسترخوان پر بٹھایا. جب وہ لوگ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ دونوں جو مہمان ہیں یہ کھانے کو اٹھاتے ہیں تو ان کا ہاتھ کھانے تک نہیں پہنچ پاتا، ان کا ہاتھ منہ تک نہیں پہنچ پاتا. یہ کھانے کے انداز کو اپنا رہے، کھا نہیں رہے. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان دیا، کہا کہ تم فرشتے ہو. انہوں نے کہا ہاں. کہا کہ کیا کسی خاص کام کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں ہم عذاب کے لیے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت مشہور واقعہ، انشاءاللہ جب ان کا ذکر آئے گا تو تفصیل سے ہم اس واقعے کو عرض کریں گے. لیکن یہ طے ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. آئے فرشتے نور ہیں، جب وہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں. ان فرشتوں کے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حقیقت میں نور ہیں، اور اللہ نے ان کو انسانی شکل میں بشریت کا جامہ پہنا کر اس عالم آبدل میں بھیجا. تو اس سے کوئی استحالہ نہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نور بھی ہے اور بشر بھی ہے. ہم نبی کی بشریت کے بھی قائل ہیں، نبی کی نورانیت کے بھی قائل ہیں. بہرحال بات چل رہی تھی فرشتوں کی کہ فرشتے نوری اجسام ہیں، جو چاہیں شکل اختیار کر لیں، کبھی انسان کی شکل میں کبھی کسی دوسری شکل میں.
فرشتوں کی یہ خوبی یہ ہے کہ یہ حکم الہی کے پابند ہیں، اللہ کے احکام کی نافرمانی کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ شریعت کی اصطلاح میں انہیں معصوم کہا جاتا، جیسے کہ انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بھی حکم الہی کی نافرمانی کر نہیں سکتے، گناہ کر نہیں سکتے۔ ایسے ہی فرشتے ہیں، یہ بھی حکم الہی کے پابند ہیں کہ کبھی گناہ کر نہیں سکتے۔ حتیٰ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ قصدن تو بڑی بات ہے، سہون خطأً نسیاناً بھی فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتا، بھولے سے بھی وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انہیں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں عطا کی، انہیں معصوم بنایا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جب فرشتے جو نبیوں سے کم درجہ رکھتے ہیں، فرشتے جو نبیوں کے خادم ہیں، خادم جب معصوم ہے تو مخدوم کتنے معصوم ہوں گے؟ خادم جب بے گناہ ہے تو مخدوم کتنے بے گناہ ہوں گے؟ کتنے گستاخ اور بے ادب ہیں وہ لوگ جو انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس سیرت میں ایسے ایسے بوجھے تلاش کرتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ایک واقعہ لے آتے ہیں کہ دیکھو یہاں فلاں نبی نے فلاں غلطی کی، فلاں نبی نے فلاں۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء بھی معصوم من الخطا ہے، فرشتے بھی معصوم من الخطا ہے، فرشتے بھی قصدن سہون نسیاناً عمدن کسی طریقے سے گناہ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے، یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ گناہ نہیں کر سکتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو یہی سے پتا چلا کہ ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے پاک ہے فرشتے۔ اور پھر عرض کر دیں کہ جب فرشتے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں، انبیاء و مرسلین بدرجہ اولا صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک اور صاف۔ انشاءاللہ آپ کی روح خوش ہو جائے گی جب ہم مختلف انبیاء کے واقعات کی طرف آئیں گے تو ہر نبی پر یہ گمراہ فرقے والے جو اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں نبی نے یہاں غلطی کی، فلاں نبی نے یہاں غلطی کی، ان واقعات کو بتا کر ثابت کریں گے کہ الحمدللہ ہر نبی گناہ سے پاک، ہر نبی خطا سے پاک۔ یہ ہے ہم اہل سنت کا عقیدہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرشتوں کا معاملہ یہ بھی ہے کہ فرشتوں میں نر مادہ نہیں ہوتا، انسانوں میں نر مادہ ہوتا، ایسے ہی جنات میں نر اور مادہ ہوتا۔ جب فرشتوں کا ذکر آیا تو میرا خیال ہے ساتھ ساتھ ہم جنات کو بھی لے کر چلے۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا، جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا۔ جیسے فرشتوں کو اللہ نے یہ طاقت اور اختیار دیا کہ وہ جو چاہے شخص اختیار کر لے، ایسے ہی جنات میں بعض قسمیں وہ ہیں تو ان کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی شکلیں تبدیل کر سکیں۔ اور فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کا مادہ نہیں رکھا، وہ گناہ نہیں کرتے، وہ معصوم ہیں۔ لیکن جنات ان میں گناہ کا مادہ بھی ہے، اور یہ ذی عقل ہے، ذی روح ہے، ذی جسم والے ہیں، روح والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جنات میں نر مادہ ہوتے ہیں، انسان میں نر مادہ ہوتے ہیں۔ فرشتوں میں توفو نہیں ہوتا، جوڑا نہیں ہوتا، ان میں نر اور مادے کے تصور تھے۔ اسی لیے انسانوں میں تبادل و تناسل کا سلسلہ تو ہے، نر مادہ کے ملنے سے نئی نسلوں کا وجود یہ انسانوں میں، اسی کے ساتھ ساتھ جنات میں۔ لیکن فرشتوں میں شادی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تصور نہیں ہے، تبادل و تناسل کا کوئی سلسلہ نہیں۔ انسان کھانے پینے کا محتاج ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، مرتا ہے، جیتا ہے۔ ایسے ہی جنات بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، جیتے ہیں، مرتے ہیں۔ لیکن فرشتوں کا حال یہ ہے کہ اللہ نے جب پیدا کر دیا تو اب قیامت ہونے تک اللہ نے ان کو طویل زندگی عطا فرمائی، ان میں تبادل و تناسل ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے جب چاہتا، جتنے چاہتا، جس قدر چاہتا ہے فرشتوں کو پیدا کرتا ہے۔ عالم امر سے پیدا کرتا ہے، عالم اسباب میں مختلف ذرائع سے پیدا کرتا ہے، اور ہر آن ہر گھڑی فرشتوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن جو ایک بار پیدا ہوا تو وہ اس طرح نہیں مرتا جیسے ہم مرتے۔ موت تو انہیں بھی آنی ہے، لیکن وہ طویل زندگی والے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے
کہ جب وہ نر اور مادہ نہیں ہے تو یہیں سے مشرکین مکہ کا وہ غلط عقیدہ بھی باطل ہو گیا کہ جس میں مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیویاں. ان کی جہالت تھی کہ دین ابراہیمی سے تعلق کی بنیاد پر فرشتوں کو تو مانتے تھے لیکن کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں. اور کتنے بیوقوف ہیں, اپنے لیے بیٹا پسند کرتے تھے, اللہ کے لیے بیٹی مانگتے. زمانے جاہلیت میں اہل عرب کے یہاں اگر بیٹی ہو جائے تو اسے اپنے لیے وہ قابل نفرت یا بہت شرمندگی محسوس کرتے تھے اور اللہ کے لیے کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں. اللہ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں سخت مذمت کی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان وہ ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کا کوئی باپ, اللہ کا کوئی پوپو اور جوڑا بھی نہیں. یہ اللہ کی شان. بہرحال یہ جو فرشتے ہیں یہ نر مادہ اور اولاد سے پاک. اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ فرشتوں کی گستاخی کفر ہے. غور سے سننا, فرشتوں کی گستاخی یہ کفر ہے. یہ اللہ کے مقرر بندے ہیں, اللہ کے بندے. فرشتے اللہ نہیں, اللہ کے بندے, لیکن ان کی گستاخی حتیٰ کہ ادنا گستاخی یہ بھی کفر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی فرشتوں کا ذکر آئے اپنے ذہن و فکر میں ان کے تعلق سے عظمت کا تصور قائم کریں. یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں, مقرر بندے. اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص ایک اس مقصد کے لیے بھی پیدا کیا کہ یہ فرشتے اللہ اور بندوں کے درمیان کا واسطہ, حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم تک اللہ کا پیغام لانے کے لیے بیچ کے پیغامبر ہیں. اس حیثیت سے فرشتے رب کے مقرر ہیں تو ان کی ادنا گستاخی کفر ہے. ہمارے سماج اور معاشرے میں کبھی کبھی لائنی میں اس طرح کی باتیں کہہ دی جاتی ہیں جو ہمارے ایمان کے طوطے اڑا دی. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں سماج میں کہ کوئی دشمن آیا, کوئی ناپسندیدہ شخص آیا, لوگ دور سے دیکھ کے کہتے ارے بالکل موت آ گئے. ایک طرح سے یہ مذاق اڑانا ہوا. علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح سے کسی دشمن کو یا کسی ظالم کو یہ کہنا کہ بالکل موت آ گئے, یہ قریب قریب کو یہ حضرت ملک الموت کی گستاخی ہے. اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کی جائے. اب یہیں پر جو فقیر عزیزی عرض کرتا ہے جب فرشتوں کی گستاخی کفر ہے تو فرشتوں کے آقا نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کفر کیوں نہ ہو؟ یقیناً اگر فرشتوں کی بارگاہ بڑی نازک بارگاہ ہے تو اس سے زیادہ نازک تر بارگاہ انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ ہے. اس لیے ان مقربان بارگاہ الہی کی بات جب بھی آئے تو ذہن و فکر کو, ہوش و حواس کو ہمیشہ باادب رکھنا یہ ہمارے لیے لازمی ہے, ضروری. اسی کے ساتھ ساتھ بات کو بھی خیال رکھیں کہ فرشتوں کے وجود کا انکار کفر ہے. اس لیے کہ قرآن سے ثابت ہے فرشتوں کا وجود. یوں ہی جنات کا وجود کا انکار کرنا یہ بھی جائز نہیں. جنات کا وجود یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے. جس چیز کا ثبوت قرآن سے مل جائے تو اس کا انکار کرنا کفر ہو جاتا. فرشتوں کا وجود قرآن سے ثابت, جنات کا وجود قرآن سے ثابت. تو اب اگر کوئی اس کا انکار کرے, مثال کے طور پر بارہا عرض کیا جا چکا کہ علی گڑھ سے نیچری تحریک جب چلی وہ کہنے لگے جو کچھ ہے نیچر, جو کچھ ہے نیچر. اس نیچری تحریک کا بانی سر سید اس نے یہ کہا اپنی لائبریری کی وجہ سے جب وہ قرآن کی آیات جدید دور کے اہل علم کو سمجھا نہیں پایا تو اپنی لائبریری کی جھیپ مٹانے کے لیے اس نے قرآن کے مطلب اور مفاہیم کو توڑ مروڑ کے بیان کیا اور اسی میں اس نے جنت کا انکار کر دیا, دوزخ کا انکار کر دیا, فرشتوں کا انکار کر دیا, جنات کا انکار کر دیا. فرشتوں کے بارے میں کہنے لگا کہ فرشتے کوئی مخلوق نہیں ہے, نیکی کی قوت کا نام فرشتہ, اب بدی کی قوت کا نام جنات اور شیطان. حالانکہ ہم عرض کریں کہ قرآن پاک میں اللہ نے صاف صاف بتایا
کہ اللہ نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، اگر نیکی کی قوت ہی ہوتی تو یہ قوت جسم نہیں رکھتی ہے، یہ قوت کیسے سجدہ کرے؟ اللہ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں نے کہا کہ اللہ کو ایسے کو نائب بنا رہا ہے کہ جو زمین میں قریزی اور فساد کرے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرشتوں کے بہت سارے کام قرآن پاک میں بیان کیے۔ ابھی ہم عرض کریں کہ فرشتوں کی صفات کیا ہے، خوبیاں کیا ہیں، ان کے ذمہ کام کیا کیا ہے۔ تو یہ سارے کام کاج کرنا، یہ ساری بات چیت سجدہ کرنا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کوئی وجود رکھنے والی چیز ہے، کوئی جسم رکھنے والی مخلوق ہے، یہ صرف نیکی کی قوت کا نام فرشتہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر یہ کہیں کہ جنات کا بھی وجود نہیں، یہ بدی کی قوت کا نام جنات ہے یا شیطان ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ سجدے کا حکم دینا، انکار کرنا شیطان کا، اور پھر اس کے چہرے کا مست ہو جانا، پھر اس کے بعد جنت سے اس کو نکالا جانا، اس کا زمین پہ پھینک دیا جانا، اس کے گردن میں لعنت کا توق ڈالنا، اس کا مہلت طلب کرنا، خدا کا قیامت تک کے لیے اس کو مہلت دے دینا، جہنم میں جانے کا ذکر اور دیگر بہت ساری باتیں، ان سب باتوں سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جن کا بھی وجود ہے؟ جو جنات کا انکار کرتے ہیں حقیقت وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، اور جو قرآن کا انکار کرے حقیقت میں وہی کافر ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھیں کہ فرشتوں کے وجود کا انکار خود رہے، اور یہ سب کے سب زندہ وجود ہے۔ ان فرشتوں کو اللہ رب العزت نے جو خوبیاں تھیں ان کی بڑی عجیب شان ہے۔ ان فرشتوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ اللہ اور ان کے رسولوں کے درمیان واسطہ ہے۔ خاص طور سے حضرت جبریل امین انبیاء کے پاس اللہ کے پیغام، اللہ کی کتابیں اور صحیفے پہنچایا کرتے تھے۔ یہ فرشتے ہمیشہ کے عبادت گزار، ہمیشہ کے عبادت گزار۔ بعض فرشتے وہ ہیں کہ احادیث میں آیا کہ رب نے جب سے پیدا کیا وہ عبادت کر رہے ہیں، ویسے تو ہر فرشتہ ہر گھڑی عبادت کر رہا ہے۔ بعض فرشتے وہ ہیں کہ رب نے جب سے پیدا کیا قیام کی حالت میں کھڑے ہیں تو قیام ہی کی حالت، اور قیامت آ جائے گی ان کو رکوع کرنے کا بھی موقع نہ ملے گا، قیام ہی میں ان کی پوری عمر ختم ہو جائے گی۔ بعض فرشتے وہ ہیں کہ رکوع کی حالت میں پیدا کیے گئے، وہ رکوع ہی میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور جب تک زندہ رہیں گے اسی ایک حالت میں وہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ کچھ سجدے میں ہے، کچھ آگے میں ہے، وہ ایسے پیدا کیے، کچھ چلنے پھرنے والے بھی ہیں، کچھ اوپر نیچے آنے جانے والے بھی، کچھ دوسرے کام کرنے والے بھی، لیکن حکم الہی کے پابند، ہر گھڑی ہر حال ذکر الہی۔ اور حقیقت یہ ہم کھانے پینے کے محتاج، وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں، وہ لطیف اجسام ہیں، ان کا رزق اللہ کا ذکر، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہی ان کی غذا، وہی ان کی زندگی، ہمیشہ کی عبادت گزار۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کا حال یہ ہے کہ حق سے بہت ڈرنے والے، اللہ کا خوف، اس قدر اللہ کا خوف کہ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ کریم سے یہ فرشتے کتنے ڈرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ انہیں کیسے پیدا کرتا ہے، ان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے؟ عام طور پر اللہ تعالی اپنی قدرت سے جیسے چاہے پیدا کرتے ہیں، عالم امر سے رب چاہتا ہے فرشتوں کا وجود ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ فرشتوں کے وجود کے اور بھی طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بہت مشہور حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ جب کوئی نیک بندہ اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا، اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے ایک فرشتہ پیدا کرتا۔ وہ فرشتہ بڑا جسیم، بڑا طول طویل جسم والا، اس فرشتے کے لاکھوں بازو ہوتے ہیں، ہر بازو میں لاکھوں پر ہوتے ہیں، وہ فرشتہ حسین و جمیل شکل میں بندے کے درود کی برکت سے پیدا کیا جاتا، اور پھر اللہ حکم دیتا ہے وہ فرشتہ دریائے نور میں غوطہ لگاتا، دریائے نور میں غوطہ لگا کے اڑتا، پھر وہ فرشتہ اپنے پروں کو جھاڑتا، تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد، اربوں خربوں کی تعداد
اس کے ہر پر سے نور کے قطرات جھڑتے ہیں، اور جتنے قطرات جھڑتے ہیں ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ فرشتے جو خود بہت بڑی جسامت والے، ہزاروں زبان بولنے والے، ہزاروں سر لاکھوں پر، اور وہ اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں اور اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں جس کے درود کی برکت سے اللہ نے ان کو وجود بخشا ہے۔ تو فرشتوں کے تخلیق کے مختلف طریقے ہیں، یہ پیدا کرنے والا پروردگار جانے یا اس کے بتائے کہ رسول پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان فرشتوں کی تعداد کتنے فرشتے ہیں، اس تعلق سے تفسیر کبیر میں امام رازی نے اور علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں بڑی طویل گفتگو فرمائی ہے۔ حاصل کلام ہم عرض کریں کہ کتنے فرشتے ہیں اس کا شمار تو ماں و شما کو نہیں ہو سکتا، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے کتنے فرشتے پیدا کیے۔ ہاں یہ ضرور بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو فرشتوں کی تعداد بتائی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارے اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بے شمار، انسانی بس کی بات نہیں کہ فرشتوں کی تعداد کو شمار کر سکے۔ امام راضی نے حدیث نقل کی کہ ایک بار آسمان میں چرچراہٹ پیدا ہوئی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ آقا کریم ارشاد فرماتے آسمان چرچرا رہا، اور فرمایا کہ ہر حق بھی یہی ہے کہ آسمان میں چرچراہٹ پائی جائے، اس لیے کہ آسمانوں میں ایک قدم کی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے سجدہ نہ کر رہے۔ جب یہ فرشتے بار بار سجدہ کرتے ہیں تو بوجھ سے آسمان چرچراتا۔ اب آپ سوچیں کہ وہ آسمان جس آسمان کو اللہ نے بغیر ستون اور سہارے کے قائم فرما دیا ہے، اور اتنا عظیم، اتنا طویل کہ آج کے سائنسدان اس کا حساب نہیں بتا سکتے کہ اس دنیا سے کتنے ارب گنا بڑا یہ آسمان، اس زمین سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑے بڑے تو ایک ایک ستارے ہیں، اور اتنے ستارے ہیں کہ اب تک لوگ ستارے کو گن نہ پائے ہیں۔ تو جب یہ ستاروں کا یہ حال ہے تو آسمان کتنا بڑا ہو، اور اتنے بڑے آسمان پر یہ جب فرشتے سجدہ کرتے ہیں جو آسمان چرچراتا ہے، یہ تو وہ آسمان ہے جو پہلا آسمان تھا۔ اس تعلق سے ایک دوسری حدیث یاد آئی کہ بتایا گیا کہ روئے زمین پر جتنے انسان ہیں ان سے 10 گنا زیادہ زمین پر جنات، جنات کے 10واں حصہ انسان، اور جن اور انس ان دونوں کو اگر ملا لیا جائے تو جنات اور انسان کی جو تعداد ہے تقریباً اس سے 10 گنا زیادہ خشکی کے جانور، اور جن انسان اور خشکی کے جانور ان سب کو جمع کر لیا جائے تو ان سے 10 گنا پرندے، سارے پرندوں کو، خشکی کے جانوروں کو، انسان کو، جنات کو، ان سب کو ملا لیا جائے تو ان سے 10 گنا دریائی جانور، اور ان سب کو جمع کر لیا جائے اس سے 10 گنا زیادہ وہ فرشتے ہیں جو صرف زمین پر، وہ فرشتے جو زمین پر 10 گنا زیادہ۔ اور یہاں پر یہ بھی عرض کر دے کہ پہلے زمین پر فرشتے نہیں تھے، پہلے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے تقریباً 60,000 سال پہلے روئے زمین پہ جنات کو بسایا تھا، اور یہ جن آپس میں جب خونریزی اور فساد کرنے لگے تو ان کی سرکوبی کے لیے اللہ نے جن فرشتوں کو زمین پہ بھیجا تھا یہ تمام فرشتوں کا ایک مختصر کا حصہ تھا، تو جنہیں زمین پر بھیج دیا رب نے ان کو حکم دیا کہ تم زمین ہی پر، یہ جو زمین پہ آج بہت تھوڑے قلیل، لیکن یہ زمین، ہوا، پانی کی ساری مخلوقات سے 10 گنا زیادہ زمین کے فرشتے، اور زمین کے سارے فرشتے کے سارے انسان اور ساری مخلوقات کو ملا دے تو ان سے 10 گنا زیادہ پہلے آسمان کے فرشتے۔ اسی طرح بڑھاتے چلے جاؤ 7ویں آسمان تک، ان 7 آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ جتنے فرشتے، ساری مخلوقات، ان سب کو جمع کر لیا جائے یہ سب ایک حصہ ان سے 10 گنا زیادہ
عرش الہی کے ایک پردے کے اوپر فرشتے، اور روایتوں میں آیا کہ 60 لاکھ حجابات میں عرش الہی چھپا۔ آپ سوچیں کہ جب ہر پردے پر اتنے فرشتے ہیں تو فرشتوں کی تعداد کو کون گن سکتا؟ اور پھر فرمایا گیا ان 60 لاکھ پردوں کے جتنے فرشتے اور نیچے کی ساری مخلوقات، ان سب کو جمع کیا جائے، ان سے 10 گنا زیادہ فرشتے وہ ہیں جو عرش الہی کا طواف کرتے، عرش الہی کا طواف کرنے والے فرشتے جب سے پیدا ہوئے وہ عرش الہی کا طواف ہی کر رہے ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ عرش الہی کے طواف کرنے والے فرشتے، ان سب کی تعداد کو اگر دیکھا جائے اور جتنے ہیں سب کو ملا دیا جائے تو حاملین عرش الہی کا پایا تھامنے والے فرشتے وہ اتنے ہیں کہ وہ سمندر ہے کہ یہ سب مل کے ایک قطرہ۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے بتایا گیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لشکر کو کوئی نہیں گن سکتا، یہ اللہ کی حکومت ہے، یہ اللہ کے لشکر ہے، اللہ کے لشکر وہ ہے جن کو نہ کوئی گن پایا ہے نہ گن سکتا۔ لامحدود قدرتوں والا پروردگار ہے، اس لامحدود قدرتوں والے پروردگار کی یہ ادنا سی قدرت ہے، یہ جو ساری مخلوقات کا جلوہ، یہ ہے اللہ رب العزت کی شان، اور یہ ہے اہل سنت کا مطلب، ہم اپنے خدا کو لامحدود قدرتوں والا مانتے ہیں۔ اور جو یہ کہے کہ کوئی کسی نبی کو کسی ولی کو خدا سے بڑھا دیتے ہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی بیوقوفی نہیں ہو سکتی، کہ جب خدا کی کوئی حد ہی نہیں ہے تو خدا سے کسی کو کون بنا سکتا ہے؟ آج یہ ہے فرشتوں کی بات۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم فرشتوں کی اور کثرت ملاحظہ کریں تو ہمیں اور روایت یاد آتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب معراج کی شب حضرت جبریل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے چلا، آسمانوں پر ایک جگہ میرا گزر ہوا کہ ایک طرف فرشتوں کی ایک قطار نکلتی ہوئی نظر آئی اور چلتے ہوئے وہ دوسری طرف غائب ہوتی نظر آئی۔ جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی اتنی دور سے یہ فرشتے آ رہے تھے، اور جہاں تک دوسری طرف نگاہ کام کرتی تھی وہاں تک فرشتے جا رہے تھے۔ ترین وہ فاصلہ ان کی گزرگاہ، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبریل یہ اللہ کی کون سی مخلوق؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بھی نہیں پتا کہ یہ کتنے ہیں، مجھ کو بھی نہیں پتا کہ کہاں سے آ رہے ہیں، اور مجھ کو بھی نہیں پتا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین کی عمر کتنی ہے آپ کو پتا ہے، لیکن حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں جب سے پیدا ہوا میں ان کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں، ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے جا رہے ہیں، کہاں سے آتے ہیں کہاں سے جاتے ہیں مجھ کو کچھ نہیں پتا۔ اب اللہ کے فرشتوں کی تعداد کا آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے کتنے فرشتے بنائے، تو جس پروردگار کی قدرت کا ادنا کرشمہ اس کی ایک مخلوق ہے، اس کی قدرتیں کیا ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے؟ حق یہی ہے کہ ہم اللہ کو ویسے مانتے ہیں جیسے اللہ کے نبی نے ماننے کا حکم دیا ہے، اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں کہتے۔ انسان کے عقل میں سمانے والی ذات اللہ کی نہیں، انسان کی عقل میں سمانے والی صفات اللہ کی نہیں، اس کی قدرتیں لامحدود، اس کی ذات لامحدود، اس کی صفات لامحدود۔ اب یہاں پر بات اور سنتے چلے کہ ان فرشتوں کو اللہ رب العزت نے جو وجود بخشا ان کا کام کیا ہے؟ تو ان کا کام یہ ہے کہ کچھ فرشتوں کو اللہ نے عرش کو اٹھانے کا کام دیا، جنہیں حاملین عرش کہتے ہیں، یہ بہت اونچے درجے کے فرشتے، یہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، عرش الہی کا پایا تھامے ہوئے، اب بے شمار تعداد میں ان کا مقام بہت بلند ہے کہ انہیں رب کا قرب بہت زیادہ حاصل۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ فرشتے وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے عرش کے طواف کے لیے پیدا کیا، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ فرشتے وہ ہیں جو بیت المعمور کے طواف کے لیے پیدا کیے۔ بیت المعمور آسمانوں کا قبلہ ہے، آج ہمارا کعبۃ اللہ جہاں ہے، ٹھیک کعبۃ اللہ کے اوپر 7ویں آسمان پر اتنی ہی لمبائی چوڑائی کی وہ عمارت، وہ جگہ
جو فرشتوں کا قبلہ ہے وہاں پر فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ فرشتے وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنا مقرب بنایا اور انہیں رسول بنایا، ان میں حضرت جبرائیل، حضرت اسرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام و تسلیم، یہ چاروں ملک مقرب ہیں، یہ ملائکہ رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو فرشتہ بھی بنایا، رسول بھی بنایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ لیں کہ یہ رسول تو ہے، رسول کہتے ہیں پیغامبر، پیغام لانے والے۔ یہ چاروں فرشتے ملک مقرب یہ رسول ہے، نبی نہیں ہے۔ نبی کے لیے شرط یہ ہے کہ نبی انسانوں ہی میں ہوتے ہیں، نبی کی اتباع کی جاتی ہے، نبی انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوتے ہیں۔ اور یہ فرشتے جنہیں اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، اللہ کا پیغام نبیوں اور رسولوں تک لاتے ہیں۔ لیکن یہ جو رسول ہیں ان کا مقام انبیاء اور رسول کے بعد انسانوں میں یا مخلوقات میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، نبیوں کے بعد سب سے عظیم بشر ہے، لیکن ان کا درجہ بھی ان چاروں ملک مقرب کے بعد۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو جنت پر متعین، جنت کے نگراں ہیں، داروغ جنت یا جنت کے دیکھ ریکھ کرنے والے فرشتوں کی جماعت کے سربراہ کا نام ہے خازن، جسے خازن جنت کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ فرشتے وہ ہیں جو جہنم پر نگرانی کے لیے متعین کیے، اور جو جہنم پر نگرانی کے لیے فرشتے متعین کیے گئے یہ 19 فرشتے ہیں۔ قرآن میں آیا اور احادیث طیبات میں صراحت ہوئی کہ جہنم پر 19 فرشتے متعین، لیکن یہ 19 فرشتے بھی اتنی طاقتور ہیں کہ جتنے جہنمی ہیں سب کو وہ عذاب میں مبتلا کریں گے، سب کو قابو میں رکھیں، اتنے طاقتور۔ ان کے سربراہ کا نام مالک۔ اب یہاں پہ کوئی یہ کہے کہ جہنم میں تو لوگ عذاب کے لیے، دکھ کے لیے ڈالے جائیں گے، یہ فرشتے کیسے؟ تو میرے دوستو، جیل خانے میں قیدی جو رہتا ہے وہ سزا بھگتنے کے لیے جاتا ہے، اور جیل کا داروغہ، جیل کا سپرنٹینڈنٹ یہ سزا بھگتانے کے لیے جاتا ہے۔ جو داروغہ جیل جاتا وہ قیدی ہو کے نہیں جاتا، حاکم بن کے جاتا، اس کو وہاں کی تکلیف سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جب چاہتا ہے جاتا ہے، جب چاہتا ہے آتا، اس کا عوض پاتا۔ ایسے ہی وہ فرشتے جو جہنم میں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سزا کے لیے بھیجے گئے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے وہ اس اہم کام پر متعین کیے گئے ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ خدا جہنمیوں کو جہنم میں عذاب میں مبتلا کرے گا، اور یہ جو فرشتے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو انسانوں کے اعمال لکھ رہی ہے۔ احادیث طیبات میں ہے کہ کرامن اور کاتبین ہیں، ہر انسان کے کاندھے پہ 2 فرشتے ہیں، ایک دائیں کاندھے پر ایک بائیں کاندھے پر، اور یہ دونوں فرشتے اللہ کی طرف سے مامور ہیں۔ بندہ جو بھی کام کرے، اچھا کام کرے تو دائیں کاندھے والا فرشتہ، گناہ کے کام کرے تو بائیں کاندھے والا فرشتہ لکھتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ قبر میں سوال کرنے والے فرشتے، تو رحمت کے بھی فرشتے ہیں، عذاب کے بھی فرشتے ہیں، سوال اور جواب کے بھی فرشتے ہیں، لکھنے پڑھنے والے منشی یہ بھی ایک فرشتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ فرشتے وہ ہیں جو انسانوں کی حفاظت کا کام کرتے ہیں۔ آدمی سوتا ہے، سویا بڑا ایک ہوتا، جانے کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس میں فرشتوں کے ذریعے اللہ انسانوں کی جان کی حفاظت کرتا، اور یہ جو جان کی حفاظت کرتے ہیں انسان کے محافظ بنتے ہیں، بسا اوقات محافظت کے لیے معاون بن کے چلے آتے ہیں۔ مسلمانوں کی امداد کے لیے فرشتے اللہ تعالیٰ متعین کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کبھی تم صحرا میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں پھنس جاؤ، کوئی راستہ بتانے والا نہ ہو، ایسے وقت میں تم پکارو یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے
کے بندوں میری مدد کرو، اس وقت اللہ اپنے ان بندوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا جنہیں تم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب مدد کی بات آئی تو میرے دوستوں، رب تو فرشتوں کے ذریعے ایسی مدد کرتا ہے کہ حدیث پاک میں آیا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا، سیرت کی کتابوں میں قرآن کی آیات سے ثابت کہ جب جنگ بدر میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے وفادار غلاموں کو لے کر میدان بدر میں پہنچے اور انجام جنگ شروع ہونے والا تھا تو پہلے چند ہزار فرشتوں کا لشکر اترا، پھر اللہ نے فرشتے اتارے، پھر اللہ نے فرشتے اتارے، اب تقریباً کم و بیش 5000 فرشتوں سے اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ جنگ احد میں بھی آئے تھے، جنگ بدر میں تو مسلمانوں کے ساتھ کافروں سے قتال بھی کیا تھا، جنگ بھی لڑی تھی، جنگ احد میں چار اجازت نہیں دی تھی۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جنگ بدر کے 3 دن کے بعد اپنے غلاموں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف چلے تو ابھی بدر کی وادی ختم ہوئی تھی، ابھی مدینہ امینہ قریب نہیں آیا تھا کہ سفید امامے میں حضرت جبریل امین ایک گھوڑے پر بیٹھ کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل جس گھوڑے پر بیٹھ کر آئے تھے اس گھوڑے کے ٹاپ سے گرد اڑ رہی تھی، اور وہ گرد جبریل کے لباس پر، جبریل کے امامے پر اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے اور نبی کے صحابہ کی مدد کے لیے حضرت جبریل کی سرکردگی میں جب 5000 فرشتے آئے تھے، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنگ ختم ہوئی ہم نے رب کریم سے اجازت چاہی، اے اللہ جنگ بدر کا فیصلہ ہو گیا، اب ہمیں کیا حکم ہے، کیا ہم واپس آئیں؟ تو اللہ کریم نے حکم دیا، اے جبرائیل تمہیں اپنے محبوب کی خدمت میں بھیجا ہے، جب تک میرا محبوب اجازت نہ دے اس وقت تک آسمانوں میں تم واپس مت آئے۔ حضرت جبریل امین نے جب اجازت چاہی، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، یہ فرشتے پھر آسمانوں کی طرف گئے۔ ایسے ہی جب مسلمانوں کی مدد کی بات آئی تو یاد کرو حضرات ملائکہ فرشتوں نے ان انبیاء و مرسلین کی کتنی خدمتیں کی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، یہاں کی تنہائی، یہاں کی ویرانی اور یہاں کی ظلمت سے طبیعت گھبرائی تو حضرت آدم کی انسیت کے لیے، ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ اذان پکارو۔ حضرت جبرائیل آج اذان تھی، اذان سے حضرت آدم علیہ السلام کو انسیت کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی بات آئی، ان کے کشتی بنانے کے لیے اللہ نے حضرت جبریل کو فرشتوں کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، معاونت کی حضرت ملائکہ نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب زخموں سے چور کر دیا جاتا، حضرت جبرائیل آتے اپنا دست اقدس، اپنا نورانی ہاتھ حضرت نوح علیہ السلام پر پھیرتے، حضرت نوح علیہ السلام کے سارے درد اور سارے درد، ساری کلفت دور ہو جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمت کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، خدمت کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، نبیوں کے لیے، نبیوں کے صدقے میں ان کے امتیوں کے لیے کیسے کیسے فرشتوں کی جماعت بھیجی۔ جب فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، اس وقت بھی جب پانی میں فرعون کا گھوڑا جا نہیں رہا تھا، وہاں سے بھاگ رہا تھا، ایک گھوڑی پہ سوار ہو کر حضرت جبریل آئے، اور ان کی گھوڑی جب فرعون کے گھوڑے کے پیچھے آئی تو گھوڑی کی لالچ میں فرعون کا گھوڑا پیچھے دوڑا۔ حضرت جبریل علیہ السلام دریائے نیل میں اندر پہنچے اور آدھی دور کے بعد وہ تو نکل گئے، فرعون کے سارے لشکری پانی کے اندر بنا ہو گئے، اسی میں ڈوب گئے، سب کے سب مر گئے، ہلاک ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ فرشتوں، بہت سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ انسانوں کی امداد کے لیے مسلمانوں کا معاون بنا کے بھیجتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے وہ فرشتے ہیں
جن کے ذمے دنیا کے انتظامات تھے. یہ دنیا اس کے انتظامات فرشتوں کے ذمے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے والمدبرات امرا، اللہ نے امر نافذ کر دیا، اس کی تدبیر فرما دی، فرشتوں کو متعین کر دیا، یہ کرو وہ کرو وہ کرو. تو جو کام فرشتے کرتے ہیں ان میں سے کچھ وہ ہے جو پانی برساتے ہیں. خاص طور سے حضرت میکائیل علیہ السلام کس جگہ پانی برسانا ہے، کتنا برسانا ہے، کب برسانا ہے، یہ فرشتوں کے ذمے ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ وہ فرشتے ہیں کہ ماں کے شکل میں بچے کی شکل صورت بناتے. ایک روایت میں آیا کہ جب نطفہ ماں کے شکل میں پہنچتا ہے، ایک فرشتہ اپنی ہتھیلی پہ لے کے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا، اے رب کریم اب تو حکم کرنا کیا کیا جائے. رب اجازت دیتا ہے کہ اسے قرار بخشو، تو وہ ماں کے شکل میں رکھ دیا جاتا ہے، نطفہ قرار پا جاتا ہے، انسان کا وجود ہو جاتا ہے. انسان کو شکل صورت دینا، یہ بچے کی شکل صورت بنانا، یہ اللہ نے بات فرشتوں کے ذمہ رکھا. یہ ہوا کہاں کیسی چلے، کتنی چلے، کس طرح کی ہوا چلے، یہ ہواؤں پر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو متعین رکھتا ہے. یہ فرشتے ہوا چلاتے ہیں. اور جب قوم سمود پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا تو جو ہواؤں پر متعین فرشتہ ہے اسے حکم دیا تھا کہ ذرا سی ہوا کا سراغ بڑھا کر جہاں سے ہوا دنیا میں آتی ہے اس ہوا کے سوراخ میں تھوڑا سا اضافہ کر دے. روایت میں آیا کہ یہ انگوٹھی بھر سوراخ کیا تھا، انگوٹھی بھر سوراخ. اس سے اتنی ہوا آئی کہ ان کے گھر جو پہاڑوں میں تھے، غاروں میں تھے، ان کے گھروں کے اندر ہوا گئی. جن کے دروازے پتھر کے تھے، پتھر کے دروازے اڑ گئے. اور یہ ہوا جب اندر جاتی تھی تو ان کو اندر سے گھما کے باہر نکال جاتی تھی. وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ ان کے نسلوں سے گھستی تھی اور ان کے پہاڑوں کے مکان سے نکل جاتی تھی. اور وہی ہوا عذاب بن کر ان کے اوپر مسلط ہوئی. تو یہ ہوا اس پر بھی مدبرات امر فرشتے مقرر ہیں. ایسے ہی روزی دینا یہ بھی فرشتوں کے ذمے ہے، کس کو کتنی روزی دی جائے. بعض روایتوں میں آیا کہ نصف شعبان کو اللہ تعالیٰ اگلے سال کے سارے معاملات جو پیش آنے والے ہیں یہ فرشتوں کو متعین کر کے عطا فرما دیتا. تو یہ روزی کس کو دی جائے، کتنی دی جائے، کس کو تنگی ہو، کس کو راحت ملے، کس کو کلفت ملے، یہ سب ان فرشتوں کے ذریعے روزی ملتی ہے. ایسے ہی یہ بھی بتایا گیا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاملات میں امداد کرنے والا بنایا. اسی کے ساتھ ساتھ یہ فرشتے لوگوں کی ایسی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو نعمتیں دیتے ہیں. سیدہ مریم کہتی ہے کہ اچانک بند کمرے میں ایک نوجوان شخص نظر آیا. میں گھبرا کے پوچھتی ہوں کہ تم کون، کہاں سے آئے؟ تو کہا کہ میں جبرائیل ہوں، تجھے ستھرا بیٹا دینے آیا، تجھے بیٹا عطا کرنے آیا. پتا چلا نعمتیں دینے کے لیے بھی اللہ فرشتوں کا وسیلہ اختیار فرماتا ہے. فرشتوں کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی، اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے. ایسے ہی کچھ فرشتے وہ ہیں جو قرآن سنتے ہیں. اگر قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن پڑھتا ہے تو قاری قرآن مومن کی داڑھی سے لچک کر کے قرآن سنتے. اور کچھ فرشتے وہ ہیں کہ جو مومنین قانتین کی مدد کے ساتھ ساتھ انہیں نیکیوں کی ترغیب دیتے ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ فرشتے ہماری مادی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے. جیسے جن نظر نہیں آتے ویسے یہ نظر نہیں آتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نظر نہیں آتے تو وہ بھی ہم کو نہیں دیکھ سکتے. وہ ہمیں برابر دیکھتے ہیں اور ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں ہم نہیں دیکھ پاتے. وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھ پاتے. وہ ہماری مدد کرتے ہیں. یہ غازیوں کی مدد کرتے ہیں، یہ حاجیوں کی مدد کرتے ہیں. بے شمار ایسے واقعات ملیں گے. اگر وقت ہوتا تو چند واقعات بھی بتاتا حاجیوں کی کیسے کیسے مدد کے فرشتے کرتے ہیں. لیکن یاد زندہ صحبت باقی. اسی کے ساتھ ساتھ ان فرشتوں میں کچھ وہ ہیں کہ جو ہماری نظر و نیاز کو، انسان ثواب کو ہمارے مردوں تک پہنچاتے.
ہم نے یہاں نظر و نیاز کی، سارے ثواب کیا، فاتحہ کیا، اس کا ثواب ہمارے مردوں تک ان فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ رسل و رسائل کے کام انجام دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بعض خوش نصیب فرشتے وہ ہیں کہ وہ زمین پر گھومتے ہیں، کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا، کہاں اللہ والوں کا ذکر ہو رہا، تو جہاں اللہ کا، اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے یہ فرشتے وہاں آتے ہیں، اپنے نورانی پروں سے پورے مجلس کو اہل محفل کو چھانپ لیتے ہیں۔ اب پروں کی بات آئی تو بات رہ گئی، اسے بھی سماپت کر لیں۔ اللہ نے ان فرشتوں کو پر بھی دیا، یہ بازو والے بھی ہیں، پر والے بھی۔ ایک آخری بات اور عرض کریں گے، بازو اور پر کی بات یاد آئی تاکہ فرشتوں کے تعلق سے میرے ذہن میں جو باتیں تھی آج عرض کرنے کی سب پوری ہو جائیں۔ بہرحال کچھ فرشتے تو وہ لوگ اس طرح کی دینی مجلسوں کو اپنے روحانی پروں سے ڈھانپتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور بعض فرشتے وہ ہیں کہ مومن دعا کرتا ہے تو وہ آمین آمین کہنے کے لیے رکھتے ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ مستجاب پر، یعنی رکن جمانی سے رکن اسود کے بیچ کی جو جگہ، وہاں 70,000 فرشتے مومنین کی دعا پر آمین کہنے کے لیے متعلق ہیں۔ وہاں تو 70,000 کی تعداد ہے، اس سے اور بہت سارے ہیں۔ میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب پہ آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ یہ قدسی کیا ہے؟ وہی فرشتے ہی تو ہیں، قدسی فرشتوں کو کہتے ہیں، اور یہ فرشتے انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابی رسول سے نعت سننے کے بعد دعا فرمائی، اجلہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس سے ان کی مدد فرما۔ تو میرے نبی نے بتا دیا غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام نہیں ہے، غیر اللہ جو اللہ والا ہے، اس اللہ والے کی مدد حقیقت میں اللہ ہی کی مدد ہے۔ یہ سارے کام جو ہم بتا رہے ہیں یہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور جب یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ فرشتے مدد کرتے ہیں، اہل سنت کا عقیدہ ثابت ہو گیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام نہیں، بلکہ جو اللہ والے ہیں ان سے مدد مانگنا عین شریعت ہے، عین اسلام ہے، عین توحید۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ فرشتے وہ ہیں جو روئے زمین پر ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہاں نبی کا سچا غلام نبی پہ درود و سلام بھیج رہا ہے، جہاں درود و سلام پڑھا جاتا ہے ان کے درود کو، ان کے سلام کو یہ فرشتے لے کر سبز گنبد کے مکی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا فلاں غلام جو فلاں کا بیٹا ہے، وہاں اس درود والے کا بھی نام لیا جاتا ہے، اس کے باپ کا بھی نام لیا جاتا ہے، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں نے یہ درود بھیجا، یہ سلام بھیجا، یہ درود بھیجا، یہ سلام بھیجا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے فرشتے وہ ہیں کہ جو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در توجد پر صبح شام حاضر ہوتے، 70,000 فرشتے صبح آتے، 70,000 فرشتے شام میں آتے، صبح والے شام تک، شام والے صبح تک، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام بھیجتے رہے۔ کتنے فرشتے ہیں نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے نہ کر سکتا ہے، فرشتوں کی یہ ستار ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ فرشتے وہ ہیں جو اللہ کے عذاب پر متعین، قوم عاد پر جو عذاب آیا، قوم سمود پر عذاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا، اور دیگر قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا، ان فرشتوں کے ذریعے آیا۔ ساری گفتگو، سارے کلام پر دو باتیں ایمان اور عقیدے کی مسلک میں لے جاؤ۔ ایک تو یہ جتنی باتیں ہم نے بتائیں، یہ بتاؤ یہ غیب ہے کہ شہود؟ جتنی چیزیں ہم نے بتائیں سب باتیں غیب ہیں، اور ان سب پر ایمان ہے کہ نہیں؟ اب بتاؤ کہ سب غیب کی باتیں ہیں، اس پر ایمان ہے تو مانو گے کہ نہیں کہ غیب کا علم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے نبی غیب کا نبی ہے، اللہ نے انہیں غیب کا علم عطا کیا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں اگر ان سب کو نہ مانے تو حقیقت میں ہم سچے پکے کامل مسلمان نہیں ہوتے، اور مانتے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ نبی کے پاک صاحب الاولاد غیب کا نبی ہے،
اللہ نے علم غیب کی نعمت میں عطا کی۔ اور دوسری بات کہ ان باتوں سے ثابت ہوا اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی عنایتیں ان کے وسیلے سے ملتی، ان کے واسطے اور ذریعے سے ملتی۔ جب ان کے واسطے وسیلے اور ذریعے سے نعمتیں ملتی ہیں، مان لو کہ وسیلہ حق ہے۔ ہم اہل سنت جو وسیلے کے قائل ہیں، ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی جناب میں وسیلہ تلاش ہے۔ جو لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں، حقیقت وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، حق اور حقانیت کا انکار کرتے ہیں، بدیہیت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم کو حق جاننے، ماننے، پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر حرص کر دے کہ جب ایک ایک فرشتہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اکیلا ایک فرشتہ حضرت میکائیل پوری دنیا میں بارش برسانے، اور فرشتے وہ کہ لوگوں کو روزی دے، ہم کہیں کہ فرشتے نے روزی دی تو بھی ہم مومن، تو ہم کہیں کہ فرشتے کے آقا رسول پاک نے روزی دی تو بھی ہم مومن۔ پھر کیا غلط کیا ہمارے آقا نعمت نے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، سب آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کے صدقہ۔ روزی اگر فرشتے دیتے ہیں یہ مانتے ہو، یہ بھی مان لو کہ روزی رسول پاک دیتے ہیں، اس لیے کہ آقا کریم خود فرماتے ہیں اللہ معطی و انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ روزی نبی دیتے، نعمت نبی دیتے، ہمارے پاس جو کچھ ہے نبی کریم کا دیا ہوا انہی کا صدقہ ہے، انہی کی عطا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان فرشتوں کی طاقت اور قوت کا عالم یہ ہے، ایک اکیلا فرشتہ حضرت ملک الموت روح زمین کے ہر ذی روح کے پاس جا کر اس کی روح نکالتے ہیں، سب کو پہچانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں، سب کی روح نکالتے ہیں، کب کس کی روح نکالنی ہے ان کو پتا۔ اتنا وسیع علم حضرت ملک الموت کو ہے۔ ہمارے آقا نعمت حضور سیدنا آدم علیہ السلام کو ان سے زیادہ علم، اور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے زیادہ علم۔ تو جب ایک فرشتے کے علم کا مقابلہ پوری دنیا مل کر نہیں کر سکتی، تو حضرت اسرائیل کے بھی آقا حضرت آدم کی برابری کون کر سکتا ہے؟ اور جب ان کی برابری نہیں ہو سکتی تو رسول پاک کی برابری کون کر سکتا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ لم جاتے نذیروں کا کی نظری مثل تجھ پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہر گسرا جانا۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، حق اور حقانیت کو سمجھنے، جاننے، ماننے اور پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق، سچی محبت نصیب فرمائے۔ ایک اور بات یاد آ گئی، تفضل تباہ کے لیے محبت سے سن لے کہ یقیناً ہمارے درود اور سلام کو پہنچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا ہے، لیکن نبی کریم فرماتے ہیں میرے کچھ امتی، میرے غلام محبت سے مجھ پر درود بھیجتے ہیں، محبت سے سلام بھیجتے ہیں، تو اہل محبت کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں۔ آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے مفید مشوروں سے، کمنٹ سے، مثبت کمنٹ سے ہمیں نوازیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم ہمارے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں۔